الرحمن الرحیم السلام علیکم. ڈاکٹر منور حسین کا آداب قبول کیجیے. دنیا کے اندر ہمیں دو ٹرینڈز نظر آتے ہیں. ایک طرف کیوٹک ورلڈ نظر آتی ہے جسے ویسٹ لیڈ کر رہا ہے، اور دوسری طرف ہمیں کنیکٹیوٹی، گلوبل کنیکٹیوٹی نظر آتی ہے جو کہ چائنا اور رشیا جسے لیڈ کر رہا ہے. جب میں کیوٹک ورلڈ کی بات کرتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ سالانہ $1 ٹریلین خرچہ کر رہا ہے دنیا کے اندر جنگ و جدل کروانے کے لیے. اور جس طرح سے ساؤتھ چائنا کے اندر ٹینشن آپ کو نظر آتی ہے یوکرینین وار کے فرنٹ کے اوپر، اسے مزید کیوٹک بنایا جا رہا ہے. غزہ اسرائیل کی وار بند ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور اس کے اثرات خود ساؤتھ امریکہ میں کیوبا کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، جہاں پہ نیوکلیر سب میرینز روس کی بھی پہنچ گئی ہیں، اور بیٹل شپس، اور وہاں پہ کینیڈین اور امریکن جو سب میرینز اینڈ بیٹل شپس ہیں نیوکلیر، وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئی ہیں. تو ایک قسم کی کیوٹک ورلڈ نظر آ رہا ہے. جبکہ دوسری طرف چائنا کا BRI کا پروجیکٹ ہو یا سی پیک اس کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہو، چائنا اس کو آگے لے کے جا رہا ہے. اور پھر نارتھ ساؤتھ کوریڈور بڑا امپورٹنٹ ہے، جس کو رشین پریزیڈنٹ پیوٹن لیڈ کریں، جس میں پاکستان کو بھی دعوت ملی، اور پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اسے جوائن کرتے ہیں تو آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا برکس کی ممبرشپ، جس کے بارے میں پاکستان ریکویسٹ کر رہا ہے کہ سپٹمبر میں اس کی ریکویسٹ کو تسلیم کیا جائے. اس ساری سچویشن میں میجر پارس یعنی امریکہ، چائنا، رشیا، ان کی پرسیپشن کیا بنتی ہے، اور پاکستان اس پرسیپشن میں کہاں کھڑا ہے، پاکستان کی فارن پالیسی کیا ہے، آج کے وی لاگ کا مدعا یہ ہے. سب سے پہلے جو پرسیپشن کی جب میں بات کرتا ہوں تو آپ کی میری پرسیپشن کی بات نہیں ہے، بلکہ اسٹریٹجک تھنکرز کی پرسیپشن کی بات میں کر رہا ہوں، جس میں 3 اسٹریٹجک تھنکرز کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلے ہیں جیفری سیش، جو امریکہ کولمبیا یونیورسٹی کے نون پروفیسر ہیں. دوسرے ہیں کشور محبوبانی، سنگاپور یونیورسٹی، نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کے ڈین بھی ہیں، نون اسکالر ہیں، جن کی 2 بڑی مشہور کتابیں ہیز دا ویسٹ لاسٹ، ہیز دا چائنا ون. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مشاہد حسین، جو پاکستان کے نون اسٹریٹجک تھنکرز ہیں. ان تینوں کے خیالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے کم از کم آپ کو دنیا کی ایک جو پکچر ہے، اوورآل جو سچویشن ہے، اس کا اندازہ ہو جائے گا. سب سے پہلے جیفری سیش کو لیتے ہیں. جیفری سیش کہتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اگر سب سے زیادہ بڑی بمبارڈمنٹ کی ہے وہ امریکہ نے کی. امریکہ کی فارن پالیسی دنیا کے اندر کیوٹک سچویشن کو کریٹ کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں 1990s میں پریزیڈنٹ بل کلنٹن کی ایڈمنسٹریشن میں بلغراد کے اوپر 78 دن بامبنگ ہوتی رہی، فقط اس لیے کہ اس ریاست کے، یورپ کی ریاست کے بارڈرز کو تبدیل کیا جائے اور روس کی باقیات کو مٹا دیا جائے اور نیٹو کی انلارجمنٹ ہو. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم نے دیکھا 9/11 کے بعد کس طرح سے حملہ ہوتا ہے افغانستان کے اوپر، پھر بمبارڈمنٹ ہوتی ہے عراق کے اوپر، پھر سیریا کے اوپر، اور پھر لیبیا کے اوپر. اور وہ کہتے ہیں کس طرح سے بل کلنٹن کی ایڈمنسٹریشن کے بعد ہیلری کلنٹن جب اوباما ایڈمنسٹریشن میں ایز اے اسٹیٹ سیکرٹری بنتی ہیں تو کس طرح سے وہ گرین سگنل دیتی ہیں CIA کو کہ بشار الاسد کی حکومت کو ٹاپل کیا جائے، اس سے پہلے معمر قذافی کی حکومت کو ہٹایا جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ 2015 میں جس طرح یوکرینین پریزیڈنٹ یعنی کووچ کی حکومت کو ہٹایا جاتا ہے، حالانکہ اس سے ایک دن پہلے ایگریمنٹ ہوتا ہے یورپین یونین، امریکہ اور روس کے درمیان میں کہ جو پریزیڈنٹ تھے وہ پریزیڈنٹ ایک ارلی الیکشنز کروائیں گے اور ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا قیام کریں گے. لیکن اگلے دن اپوزیشن ماننے سے انکار کرتی ہے، حکومتی بلڈنگ پہ چڑھائی کر دیتی ہے، اور ودن آر امریکہ ان کو تسلیم کر لیتا ہے، بجائے یہ کہنے کہ یہ اللیگل ایکٹ ہے بیکاز ایگریمنٹ اس سے پہلے ہو چکا ہے. اس کے علاوہ جیفری سیش یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ 2015 میں جس وقت دنباس کا مسئلہ اٹھا تو اس سے پہلے رشیا کبھی بھی کلیم نہیں کرتا تھا کہ دنباس کے علاقوں کو وہ واپس لے لے. وہ چاہتا تھا کہ ایک پیس نیگوسیشن کے ذریعے سے پیس ڈیل کروائی جائے جو کہ نئی یوکرینین کی حکومت اٹانومی دے ان 2 دنباس کے علاقوں کو. لیکن اس کے بعد ہم ایسکیلیشن دیکھتے ہیں 2021 کے اندر. اور پھر جو یہ ڈیل ہوئی تھی جسے منسک 2 کا نام دیا جاتا ہے، یونائٹڈ نیشن کے سیکورٹی کونسل کی توثیق کے ساتھ، جس میں سارے پرماننٹ ممبرز موجود تھے، کنسنسس کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے، جس کو بھی امریکہ اور ویسٹرن پاورز اس کو رد کر دیتے ہیں. اور اس میں جو مارکل تھی، اس وقت کی چانسلر تھی جرمنی کی اینجلا مارکر، وہ کہتی ہیں کہ یہ پیس ڈیل کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کو فقط ہم یہ چاہتے تھے کہ یوکرین کو وقت مل جائے کہ وہ جنگ کی تیاری کر سکے. تو لہٰذا اس کا ایک ہی حل ہے. وہ کہتے ہیں دونوں سائڈز کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. امریکہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نیٹو کی انلارجمنٹ کا خواب چھوڑ دے اور دنیا کو کیوٹک بنانے اور بمبارڈمنٹ کی پالیسی اور حکومتوں کو ٹاپل کرنے کی پالیسی کو تبدیل کر لے. جہاں پہ روس پہنچ چکا ہے اس سے آگے ایک قدم بھی نہ بڑھے اور پیس ڈیل کے ذریعے سے نئے بارڈرز کا تعین کیا جائے.
اور نیٹو کی انلارجمنٹ کو ختم کیا جائے. جبکہ کشور محبوبہ نے دوسری طرف چائنا کی پرسیپشن دنیا کے اندر کھینچتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ چین اس وقت گریٹ پاور بن چکا ہے، بن نہیں رہا بلکہ بن چکا ہے. اور وہ کہتے تھے کہ جو ویسٹ کا جو میڈیا ہے، جو اینگلو سیکسن جو میڈیا ہے جو ڈسیمنیٹ کرتا ہے دنیا کے اندر انفارمیشن، اس کی جو کنونشنل وزڈم ہے اس کو وہ بائی کرتے نہیں نظر آتے. وہ کہتے ہیں کہ اس لیے میں بائی نہیں کرتا کہ چائنا کے اوپر ہمیشہ ان کی پیشن گوئی غلط ثابت ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اکنامسٹ جرنل جو 1990s کے اندر یہ بات کہتا ہے کہ چائنیز اکانومی یا اس کی جی این پی $360 بلین کی پہنچ چکی ہے، اگلے ہی ہفتے وہ پریڈکشن کرتا ہے کہ چائنیز اکانومی اوور ہو چکی ہے اور اس کی گروتھ ختم ہو چکی ہے. لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ 25 اور 30 سالوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چائنیز اکانومی $18 ٹریلین کو کراس کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ چائنا انسٹاپبل ہے، بیکاز چائنا کی اکانومی کو ڈرائیو کر رہا ہے 1.4 بلین لوگ، اور جہاں پہ 1.4 بلین لوگ اس بات کا تہیہ کر لیں کہ وہ پراسپیرٹی حاصل کر کے رہیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. اور یہی بات مارشن وولف اپنی فائنینشل ٹائمز کے اندر اپنے آرٹیکل کے اندر یہ بات کرتی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ چین کے لوگوں کی یہ بڑی آرزو ہے کہ چین کی جو معیشت ہے وہ دنیا کے اندر مثال بنے. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بڑے پرابلم بھی ہیں. مثال کے طور پہ پراپرٹی ببل کی یہاں پہ ایک بڑا سیریس پرابلم ہے، ڈیموگرافک ایکسپلوژن یہاں پہ ہو رہی ہے، لیک آف کانفیڈنس ہے انویسٹرز کے اندر. لیکن چائنا کے پالیسی میکرز ود دا سپورٹ آف 1.4 بلین لوگ اگر اس بات کا تہیہ کر لیں کہ وہ ان مسائل کو اوور کم کریں گے تو وہ اوور کم کر کے رہیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کو 3 بڑی کامیابیاں نظر آتی ہیں. مثال کے طور پہ سینیٹر مشاہد حسین کہتے ہیں کہ جو موجودہ دورہ تھا پاکستانی لیڈرز کا، جس میں پرائم منسٹر شہباز شریف اور چیف کا دورہ تھا، آپ کے 100 اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن یہ بات حقیقت ہے، اس امر کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ جو دورہ کافی کامیاب رہا. اس میں جوائنٹ جو اسٹیٹمنٹ ہے نمبر 1، وہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کانفیڈنس کا مظہر ہے. اس سے پہلے اس طرح کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دونوں ممالک کے درمیان میں نظر نہیں آتی. دوسرا یہ کہ پریزیڈنٹ زی کی جو ضیافت دینا ہے، پرائم منسٹر نے حالانکہ چائنا کی ضیافت دے چکا تھا، اس کے باوجود پریزیڈنٹ زی کا جو ضیافت دینا ہے وہ اس دورے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے. اور تیسرا یہ کہ چیف کی موجودگی جو ہے میٹنگز کے اندر، وہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ پاکستان چین کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس کا تسلسل چاہتا ہے، سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں چائنیز انجینئرز ان لوگوں کو سیریس نظر آتا ہے. اور اس کے ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں، پاکستان یہ چاہتا ہے کہ علاقے کے اندر جو بیلنس ہے، طاقت کا توازن جو ہے، وہ اسی صورت میں قائم و دائم رکھا جا سکتا ہے جب چین کے ساتھ ہمارا تعاون جاری و ساری رہے گا. پاکستان کی دوسری بڑی کامیابی جو ہے، یونائٹڈ نیشن کے سیکیورٹی کونسل میں جو پرماننٹ جو ممبرشپ ہے سیکیورٹی کونسل کی نان پرماننٹ سیٹ کے اوپر بڑی تعداد میں پاکستان نے ووٹ حاصل کیے. اور تیسری پاکستان کی جو بہت بڑی کامیابی ہے، پریزیڈنٹ پیوٹن کی دعوت دینا کہ نارتھ ساؤتھ کوریڈور کو آپ جوائن کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس ساری ڈیبیٹ کو آپ کنکلوڈ کریں گے تو دنیا کے اندر 2 نظریے آپس میں ٹکرا رہے ہیں. ایک طرف کیوٹک ورلڈ، کیوٹک سچویشن اور کیوٹک آئیڈیالوجی ہے، جبکہ دوسری طرف جو ہے گلوبل کنیکٹیوٹی کی بات کر رہی ہے. اور دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنا قبلہ صحیح کر لیا ہے، درست کر لیا ہے، یا کم از کم اس کی سمت کو جو ہے وہ طے کر دیا ہے. اور تیسرا یہ کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے، اس سے پہلے انڈیا کے حوالے سے ریئیکشنری پالیسی ہوتی تھی. جو انڈیا کی پالیسی ہوتی تھی اس کے مطابق پاکستان ایک ریئیکشنری پالیسی کو وجود دیتا تھا. لیکن فار دا فرسٹ ٹائم یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی پالیسی انڈین سینٹرک نہیں ہے، اس سے ذرا ہٹ کر ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی پاکستان اڈاپٹ کر رہا ہے، جو کہ خوشائن ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان نارتھ ساؤتھ کوریڈور کو جوائن کرتا ہے تو پھر امریکہ اور ویسٹ کا اس حوالے سے ریئیکشن کیا ہوگا؟ چونکہ امریکہ کے ساتھ ہماری ٹریڈ ہماری بینیفٹ کے اندر ہے، اور اس سے پہلے بھی آئی ایم ایف اور جو فیٹف ہے اس کے اندر امریکہ کا اچھا اثر و رسوخ ہے، جس طرح پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا. اور پاکستان ایک امریکہ کے پاس جو انسٹرومنٹ ہے جس میں اکنامک سینکشنز ہیں، اور اس کے علاوہ ڈپلومیٹک ریلیشنز کو ڈاؤن گریڈ کرنا ہے، جو کہ اس وقت پاکستان کے اندر امریکن سفیر موجود نہیں انچارج، یا پھر سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ یونائٹڈ نیشن کے اندر کسی ملک کے خلاف ڈیبیٹ سٹارٹ کرنا ہے. یہ وہ انسٹرومنٹس ہیں جو امریکہ اڈاپٹ کرتا ہے وقتاً فوقتاً. آپ اپنے کمنٹس میں بتائیے گا کہ امریکہ کا پاسبل ریئیکشن کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان نے اپنی سمت کو درست کر دیا ہے؟ پاکستان کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے؟ اور پاکستان وہی کر رہا ہے جو کہ سعودی عرب کر رہا ہے، ایران کر رہا ہے اور خود انڈیا کر رہا ہے،
کہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ایک بیلنس پالیسی اختیار کر رہے ہیں، لیکن پاکستان ان تینوں ممالک سے مختلف اس طرح ہے کہ تینوں ممالک کے اندر پولیٹیکل اینڈ اکنامک اسٹیبلٹی پائی جاتی ہے، جبکہ پاکستان ابھی اسٹرگل کر رہا ہے اکنامک اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے حوالے سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو چائنیز منسٹر جو کہ بڑے امپورٹنٹ سینٹرل کمیٹی، جو کمیونسٹ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے رکن ہیں، انہوں نے جو وزٹ پے کیا ہے، جن کا نام لیو جیان چاؤ ہے، وہ تقریباً ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، چاہے وہ جیل کے اندر ہیں یا جیل سے باہر ہیں، تاکہ پاکستان کی پالیسیز کے اندر ایک تسلسل نظر آئے۔ لیکن اگین سوال یہ ہے کہ اس پہ امریکہ اور ویسٹ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ آپ اپنے کمنٹس میں اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔